شیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کل 6 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر شیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں۔ آئیے وہ وجوہات بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ درست تھیں یا نہیں۔ پہلی وجہ ہے سقیفہ بنی سعدہ اور خلافت کا انتخاب۔ شیعہ کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انتخاب سقیفہ بنی سعدہ میں اچانک اور غیر مشورانہ طریقے سے ہوا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو نظر انداز کیا گیا۔ شیعہ اس واقعہ کو غصب خلافت سمجھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اہم محرک قرار دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ قرآن میں شورا کا اصول موجود ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 38۔ سقیفہ میں انصار و مہاجرین کا اجتماع تھا اور اجتماعی مشاورت تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ابن ماجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور بعد میں فرمایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے سب سے لائق تھے۔ تاریخ طبری۔ عقلی جواب یہ ہے کہ فوری فیصلہ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے ضروری تھا، اس لیے خلافت کے فیصلے میں جلدی کی گئی۔ دوسری بات، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی جاتی تو قریش کے دیگر قبائل بنو امیہ، بنو زہرہ اختلاف کر سکتے تھے، جس سے انتشار کا خطرہ تھا۔ تیسری بات، اگر واقعہ ہی خلافت پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا گیا تھا تو حسن و حسین کے بابا، خیبر کے فاتح، شیر خدا کیوں خاموش اور 25 سال بغیر اختلاف کے رہے؟ دوسرا اختلاف فدق کا مسئلہ ہے۔ شیعہ روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملنے والا باغ فدق کا حق مانگا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی کے تحت انکار کر دیا۔ اس فیصلے سے حضرت فاطمہ ناراض ہوئیں اور وفات تک ان سے بات نہیں کی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے گھر پر جبری داخل ہونے کی کوشش بھی کی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا، ہم انبیاء کا ورثہ نہیں بڑھتا، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے، بخاری۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ تمام صحابہ، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس اصول پر متفق ہوئے۔ اگر فدق پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے دور خلافت میں اسے واپس لے لیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تیسرا اعتراض، حدیث کرتاس، اس کو قلم و دوات کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ شیعہ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے قلم و دوات منگوائے تاکہ ایک ایسی وصیت لکھی جائے جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری غالب آئی ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جس سے وصیت لکھنے کا عمل رک گیا۔ شیعہ اسے اہل بیت کی رہنمائی کو روکنے کی کوشش سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہوگے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ عقلی جواب، اگر وصیت لکھنا ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی لکھوا چکے ہوتے۔ جب قرآن نازل ہوا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیماری کی شدت میں امت کے اتحاد کے تحفظ کے لیے تھا۔ دوسری بات، اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس موجود تھے۔ ان کی شجاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون نہیں جانتا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر کیوں نہیں قلم و دوات پکڑا دیا؟ اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق تھے۔ چوتھا اعتراض، حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ شیعہ مصادر میں اس نکاح کو جبری یا غیر اخلاقی قرار دیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ان سے بیاہ دے تاکہ رسول کے خاندان سے قرابت حاصل کی جا سکے۔ بعض روایات میں ام کلثوم کی عمر محض 4 سے 7 سال بتائی گئی ہے، جو نکاح کے لیے نامناسب تھی۔ شیعہ مصادر جیسے مناقب ابن شہر اشوب کے مطابق ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 10 سال تھی۔
جو شرعن جائز ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 9 سال کی عمر میں ہوا۔ اہل سنت کی مصادر کے مطابق یہ نکاح رضامندی سے قرار پایا گیا تھا۔ عقلی جواب: اگر مقصد خاندان کی قرابت تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کر کے قرابت حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جو شہید ہو گئے، اور پھر ان سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑنے کا شرف تو پہلے ہی پا چکے تھے۔ پانچواں اعتراض، اہل بیت کے ساتھ سلوک۔ شیعہ روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ سے دور رکھا، بنو ہاشم کے حقوق جیسے بیت المال میں حصہ وغیرہ محدود کیے، سیاسی مخالفین کے خلاف سخت پالیسیاں بنائیں جن میں سے بعض اہل بیت کے حامی تھے۔ نقلی جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی المدینہ مقرر کیا۔ تاریخ دمشق: فتوحات کے لیے مال غنیمت میں سے بنو ہاشم کو بھی حصہ دیا۔ البدایہ والنہایہ: اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے دشمن ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نہ دیتے۔ چھٹا اعتراض، تاریخی تنقید کا جائزہ۔ شیعہ کتب جیسے الکافی، بہار الانوار میں ائمہ اہل بیت سے منسوب روایات موجود ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں اختلاف کا باعث یا اہل بیت کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق سے منسوب قول عمر نے ہم سے ام کلثوم کا نکاح چھین لیا۔ نقلی جواب: قرآن صحابہ کے لیے دعائے رضوان لاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ عقلی جواب: ایرانی راویوں جیسے ابو مخنف کی روایت پر شیعہ موقف کا انحصار ہے جنہیں اہل سنت ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کی فتح نے وہاں کے لوگوں میں ضد پیدا کی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً اتنے منفی کردار ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے کہ تمہاری آنکھیں عمر جیسا شخص نہ دیکھ سکیں گی، نہج البلاغہ۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، تاریخ کا مطالعہ انصاف سے کیجیے، نہ تعصب سے۔ غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے، بھلائی ہر فرقے میں پائی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خلفائے راشدین اور اہل بیت یہ سب ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ آئیے نفرت چھوڑیں، تان و تشنی کی جگہ محبت اور فرقہ پرستی کی جگہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں۔ عمر وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو شراب پینے پر 80 کوڑے مارے اور مرتے وقت کہا، عرب میرا خون مانگے قبول ہے مگر کسی کا ایک دانہ بھی ناجائز نہ ہو۔ گورنر کے بیٹے نے یہودی پر ظلم کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے فرمایا، چھڑی لو، گورنر کے بیٹے کو ویسے ہی مارو جیسے اس نے تمہیں مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ شیعہ کتب میں بھی موجود ہے۔ عیسائیوں کے گرجے گرانے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، جو کلیسا گرائے گا میں اس کا گھر گراؤں گا۔ اپنے قاتل کے بارے میں کہا، اگر میں مر جاؤں تو اسے صرف ایک وار سے مارنا تاکہ میرا خون اس پر بوجھ نہ بنے۔ کیا ایسی عدل و انصاف کی مثالیں بغض یا نفرت کی حقدار ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ بھی سوچئے اور انصاف کیجئے۔